بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں، محبت کے ساتھ مل کر آپ بھی میرے ساتھ درود و سلام کے صیغے دہرائیں۔ پڑھیے با آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور گھبراہٹوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے اور اسی نسبت سے انشاءاللہ آج ہم ذکر سیدنا عثمان غنی، جو بارگاہ نبوت کے تربیت یافتہ اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ آپ ذوالنورین کے لقب سے مالا مال ہوئے، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ جو ان کے نام کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگے، میرا مولا اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وہ عثمان جنہوں نے ہر میدان میں سرکار کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ چڑھ کر کے ساتھ دیا، ہر میدان میں آپ نے بارگاہ خداوندی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ آج انشاءاللہ انہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی کو دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، بار بار چلا کر کے بلند آواز سے یوں صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے تباہی ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا ہے، اور بار بار یہی کہے جا رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے تباہی ہے، ہائے افسوس میں برباد ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے آدمی کیوں اور کس بنا پر کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے، میں ان میں سے ہوں۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی، تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہ تیرے دونوں ہاتھ
اور دونوں پاؤں کاٹے تجھے اندھا کر دے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، امیر المومنین کا پرجلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 دعاؤں کی زد میں تو آ چکا ہوں۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں اور آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہیں۔ اب میں صرف چوتھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخلہ ہونا باقی رہ گیا ہے۔ 2 جہاں میں دشمنی عظمیٰ ذلیل و خوار ہیں، 2 جہاں میں دشمنی عظمیٰ ذلیل و خوار ہیں، بعد مرنے کے عذاب نار کے حقدار ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 18 ذو الحجۃ الحرام 35 سن ہجری کو اللہ غنی کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم، سیدنا حضرت عثمان غنی اور سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمر اور لقب جامع القرآن ہے۔ ایک لقب ذو النورین، 2 نور والے بھی ہیں، کیونکہ اللہ غفور کے نور شفیع یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں دی۔ اسی لیے میری تمہاری اور کائنات کے مرکز عقیدت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عشق و مستی میں مچل کر کے یوں کہتے ہیں، آئیے ہم بھی مل کر کے اعلی حضرت کی زبان میں عرض کریں، اللہ 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 نور والا آیا ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور 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 کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اللہ 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 صبح طیبہ میں اگوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ میرے نور کا آیا ہے کھارا نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والا بہت بلند و بالا ہے۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں
نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، تاجدار نبوت، شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بیر روما یعنی یہودیوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی پینے کے لیے وقف کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، لوگ پانی کے لیے مشکل میں پڑے ہوئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت ابتر تھی، بہت ہی زیادہ غریبی کا معاملہ تھا، پانی پینے کے لیے پاس میں پیسے بھی نہیں تھے۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ بیر روما جو یہودی کے ہاتھ میں تھا وہ پانی بیچا کرتا تھا، ارشاد فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت کی نہر کا میں وعدہ فرماتا ہوں، میں جنت کی نہر کا وعدہ فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عاشق رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ کلمات اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے تو آپ جوش و خروش کے ساتھ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، اس سے کلام کرتے ہیں اور اس کو راضی کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اس سے آدھا کنواں خرید لیا 12,000 درہم میں۔ 12,000 درہم میں اس سے آدھا کنواں خرید لیا۔ اس کے بعد میں پھر ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ ایک دن وہ یہودی پانی بیچا کرتا اور دوسرے دن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تمام مسلمان فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے عثمان غنی کی طرف سے مسلمان پانی پیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کا ہوتا، ایک دن سیدنا عثمان غنی کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے ہوتا۔ تو ہوا یوں کہ تمام مسلمان جو ایک دن ان کو ملتا اس میں پانی پیتے بھی اور دوسرے دن کے لیے بھر کر کے رکھ بھی لیا کرتے تھے۔ یوں اس یہودی کا گھاٹا ہونا شروع ہوا، اس کا پانی بکنا بند ہو گیا۔ جب اس کا پانی بکنا بند ہوا تو وہ پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ آدھا کنواں بھی آپ خرید لیں۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,000 درہم مزید دیے اور پھر اس آدھے کنویں کو بھی یعنی پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یوں کل 20,000 درہم میں اس کنویں کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آپ نے جنت خریدی، جنت کی نہر خریدی۔ سبحان اللہ۔ 2 مرتبہ جنت خریدی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اور دوسری مرتبہ صحابہ کرام کو جیش عشرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے میرے آقا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں، یعنی میں اپنی طرف سے 100 اونٹ نئے ساز و سامان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے ترغیباً فرمایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میری طرف سے 200 اونٹ میں ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اب کی مرتبہ عثمان کی جانب سے یعنی میری جانب سے 300 اونٹ نئے ساز و سامان کے بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں
میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینے کے تاجور شفیع محشر بإذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر منبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر کچھ مواخذہ نہیں، اس پر کچھ مواخذہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ امام الاسقیاء کر دو عطا جذبہ صحابت کا، امام الانبیاء کر دو عطا جذبہ صحابت کا، نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی، نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل دیکھا گیا ہے کچھ حضرات دوسروں کی دیکھا داکھی جذبات میں آ کر چندہ تو لکھوا دیتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جلسوں میں یا مسجد میں جب جمعہ کے دن تقریر ہوتی ہے اس پر یا پھر دیگر جگہوں پر کہ وہ دوسرے لوگ جب چندہ لکھوا رہے ہوتے ہیں، مقرر حضرات یا امام صاحبان چندے کے لیے ترغیبات دلاتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے 5000 میری طرف سے، تو دوسرا جذبے میں آ کر بولتا ہے 10,000 میری طرف سے، تیسرا کہتا ہے 20,000، تو چوتھا کہتا ہے 50,000۔ جذبات میں آ کر چندہ لکھوا دیتے ہیں، لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے؟ جب دینے کی باری آتی ہے تو اب ان کی روح نکلتی نظر آتی ہے، وہ دینے کی استطاعت ایسا لگتا نہیں رکھتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم بارگاہ رب العزت میں کسی چیز کی نیت کریں تو دعا بھی کریں، مولا جو ہم نے نیت کی ہے، نیت کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو پورا کروانا توفیق دینا تیرا کام ہے، یہ دعا بھی کرنا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، قربان جائیے محبوب مصطفیٰ سید الاسقیاء عثمان باحیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے جود و سخا پر کہ آپ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خیال ہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ پیش کی سیدنا حضرت عثمان غنی نے۔ اور اعلان کتنے کا کیا تھا مجمع کے اندر؟ پہلی مرتبہ 100، دوسری مرتبہ 200، کل ہوئے 300، تیسری مرتبہ 300، کل ہوئے 600۔ 600 کا اعلان کیا تھا، دینے کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی جو کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینے کی جب باری آئی تو آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیہ مزید اور پیش کی۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، خیال رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار 100 اونٹ کے علاوہ 200 کا، تیسری بار 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا۔ مجھے اگر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، مجھے اگر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہیج سلطانی، میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہیج سلطانی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بعض نادان دینی کاموں کے لیے چندہ کرنا برا جانتے ہیں اور اس سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیے بلا وجہ اس کار خیر سے روکنے کی شرعاً ممانعت ہے، یعنی منع کیا گیا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 127 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، امور خیر کے لیے مسلمانوں سے اس طرح چندہ کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے۔
دینی امور کے لیے، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو یا اور دیگر کام ہو، ان دینی کاموں کے لیے چندہ کرنا یہ منع ممنوع نہیں ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ اسے روکتے ہیں وہ مناع للخیر معتد اثیم، ترجمہ کنز الایمان، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ حضرات برہنہ بدن صرف ایک کملی کفری کی طرح چیر کر گلے میں ڈالے خدمت اقدس حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محتاجی یعنی غربت دیکھی، چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ میرے آقا نے جیسے ان کی غربت کو دیکھا، ان کی غریبی کو دیکھا، ان کی لاچاری کو دیکھا، دیکھ کر کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا، بعد نماز خطبہ فرمایا، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی، لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کیا۔ ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنی اشرفی سے صدقہ کرے، کوئی روپے سے صدقہ کرے، کوئی کپڑے سے صدقہ کرے، کوئی اپنے قلیل یعنی تھوڑے گیہوں سے، کوئی اپنے تھوڑے چوہاروں سے، یہاں تک کہ فرمایا اگر آدھا چوہارا کسی کے پاس ہو تو اس سے ہی صدقہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس ارشاد گرامی یعنی عطیات دینے کی ترغیب کو سن کر ایک انصاری روپیوں کا تھیلا اٹھا لائے، جس کے اٹھانے میں ان کے ہاتھ تھک گئے، پھر لوگ پیدر پہ صدقات لانے لگے، یہاں تک کہ 2 انبار یعنی 2 ڈھیر کھانے اور کپڑے کے ہو گئے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پاک خوشی کے باعث کندن یعنی خالی سونے کی طرح چمکنے اور دمکنے لگا۔ ارشاد فرمایا جو شخص اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس راہ پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس شخص یعنی اس اچھی راہ نکالنے والے کے لیے ہے، کہ بغیر اس کے کہ ان کے عمل والوں یعنی جو عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کا کوئی ثواب کم ہو، ان کو بھی برابر ثواب ملے گا، اور جس نے یہ طریقہ نکالا ان سب کا ثواب اس کو بھی اس کے برابر ملے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عاشق رسول بلکہ عشق مصطفیٰ کا عملی نمونہ تھے۔ اپنے اقوال و افعال میں محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ادائیں خوب اپنایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا، اور بغیر تازہ وضو کیے یعنی جو پہلے سے وضو میں تھے اسی وضو کے ساتھ بغیر تازہ وضو کیے، پھر فرمایا بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا، میں اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ تھا آپ کا عشق رسول، یہ تھا صحابہ کرام کا عشق رسول۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے، لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، بس میں اپنے آقا کی اسی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ایسے عشق و مستی میں سرشار تھے، مدینے والے مصطفیٰ سے ایسی محبت کرتے تھے کہ بغیر کسی وجہ کے ہر اس کام کو کیا کرتے جو اپنے آقا و مولا کو کرتا ہوا دیکھا کرتے تھے۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ جیلا، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخاطب دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا شرحبیل بن مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلایا کرتے تھے، لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلایا کرتے تھے، اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کیا کرتے تھے۔ کیا سخاوت تھی آپ کی، کیا جذبہ تھا آپ کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا جذبہ تھا آپ کا کہ آپ اس حد تک اپنے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے کہ ان کو شاہوں والا کھانا کھلاتے اور خود سرکے اور زیتون پر ہی گزارا کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس ہاتھ سے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی، وہ یعنی سیدھا ہاتھ پھر میں نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ وہ ہاتھ میں نے پھر پوری زندگی مرتے دم تک اس ہاتھ کو شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، کیسی شرم و حیا والے تھے سیدنا حضرت عثمان غنی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے نہ تو زمانے جاہلیت میں کبھی بدکاری کی اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کی شدت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کمرے میں ہو اور اس کا دروازہ بھی بند ہو تب بھی نہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کبھی کمر سیدھی نہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نفلی روزے رکھا کرتے اور رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرما کر بقیہ رات قیام یعنی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ آپ کی تواضع یعنی عاجزی کا یہ حال تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور کوئی بیدار نہ ہوا ہوتا تو خود ہی وضو کا سامان کر لیتے اور کسی کو جگا کر اس کی نیند میں خلل اندازی نہ کرتے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس کئی غلام ہیں، آپ ان غلاموں کو حکم کیوں نہیں دے دیتے کہ آپ کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی مہیا کر دیں، تولیہ لے آئے، آپ کی خدمت کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات ان کے لیے ہے، یہ آرام رات میں کرتے ہیں، میں اس لیے کسی کو پریشان نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے نفس کے ساتھ بھی کچھ بحث کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنے باغ میں سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ کئی غلام بھی موجود تھے۔ کسی نے عرض کی، آپ یہ گٹھا اپنے غلام سے کیوں نہیں اٹھوا لیا؟ آپ نے یہ گٹھا، یہ لکڑیوں کا گٹھا اپنے غلام سے کیوں نہیں اٹھوا دیا ہوتا؟ فرمایا اٹھوا تو سکتا تھا، طاقت میں رکھتا ہوں، اٹھوا سکتا تھا، غلام بھی میرے پاس موجود تھے کام کرنے کے لیے، حکم بھی مارنے کے لیے سارے غلام موجود تھے، لیکن میں اٹھوا بھی سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کیا نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو آزما رہا ہوں کہ وہ اس سے عاجز تو نہیں ہے، وہ اس سے یعنی اس کام کرنے سے عاجز تو نہیں یا اسے ناپسند تو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع و انکساری پر میں قربان۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، کان پکڑ کر کے مروڑا تھا، اس لیے تو مجھ سے اس کا آج بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی قبر کی زیارت کے موقع پر آنسو روک نہ سکتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات 695 صفحات پر مشتمل کتاب
اللہ والوں کی باتیں جلد اول کی صفحہ نمبر 139 پر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اتنا روتے اپنی قبر کو یاد کر کے، اپنے اس دنیا سے چلے جانے کو یاد کر کے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھے جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے لیکن مجھے یہ نہ پتا ہو کہ مجھے کس طرف جانے کا حکم ہوگا تو میں یہ پسند کروں گا کہ راکھ ہو جاؤں اس سے پہلے کہ مجھے کسی طرف جانے کا حکم دیا جائے۔ کیا خوف خدا رکھتے تھے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ قطعی جنتی ہونے کے باوجود آپ نے خوف خدا سے مغلوب ہو کر یہ فرمایا۔ اس ارشاد میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے خوف کا اظہار ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت کے بجائے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لہذا عذاب دوزخ کے ڈر کے سبب راکھ ہو جانے کو میں پسند کروں گا، یہ آپ نے اظہار فرمایا۔ کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی، کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی، مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دنیا کی فکر دل میں اندھیرا جبکہ آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ آخرت کی فکر سے دل منور ہوتا ہے، آخرت کی فکر سے دل میں اجالا پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر سے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مکے مدینے کے سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر بے حد بے انتہا مہربان تھے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے رہتے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن روزہ دار تھے۔ مجھ کو دیکھ کر فرمایا اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آج رات تاجدار دو جہان رحمت عالمیان مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا کہ سلطان زمانہ رسول یگانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا اے عثمان ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں، تو فوراً ہی آپ نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، میں اسے سیراب ہوا۔ اب اس وقت میں اس پانی کی ٹھنڈک اپنے دونوں چھاتیوں اور دونوں کاندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو تمہارے پاس آ کر روزہ افطار کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس چیز کو زیادہ عزیز کرتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ بے کسمنہ میں آ کر کے روزہ اختیار کروں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا اور اسی روز باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت علامہ ابن باطیش
رحمت اللہ علیہ اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار والا یہ واقعہ خام میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ کئی دن تک رہے محصور ان پر بند تھا پانی، کئی دن تک رہے محصور ان پر بند تھا پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے پروردگار سیدنا عثمان غنی کے تمام حالات ظاہرہ آپ پر آشکار تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کے مددگار بھی ہیں، جبھی تو فرمایا اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کی جائے، تمہارا ساتھ دیا جائے۔ اسی لیے تو ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس کی منظر کشی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں کہ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے مثال صبر و تحمل پر قربان جام شہادت تو نوش فرما لیا، مگر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہ فرمایا۔ آپ کے مکان عالی شان کا محاصرہ ہوا، پانی بند کر دیا گیا، جانثاروں نے دولت خانے پر حاضر ہو کر بلوائیوں سے مقابلے کی اجازت چاہی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت کے لیے حاضر ہوئے، فرمایا اگر تم لوگ میری خوشنودی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو، اور سنو تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دے گا میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کا انتہائی درجے کا عجز و انکساری والا معاملہ تھا۔ آپ نے فرمایا جو اپنے ہتھیاروں کو کھول دے گا میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم خوریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے بمقابلہ اس کے کہ میں خوریزی کے بعد قتل کیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری شہادت لکھ دی گئی ہے، اور نبی غیب دان رسول ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی بشارت دے دی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا اگر تم نے جنگ کی پھر بھی میری شہادت ہو کر ہی رہے گی، یہ میری سرکار نے مجھے بشارت دی ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا۔ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حالات کی نازکی دیکھ کر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین یعنی امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا
تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاؤ اور پہرا دو۔ قضائے الہی جب غالب آئی، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ خدا بھی اور نبی بھی، خود علی بھی ان سے ہیں ناراض، خدا بھی اور نبی بھی، خود علی بھی ان سے ہے ناراض، عدو ان کا ٹھکانہ، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی۔ یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض و عداوت رکھنا دارین یعنی دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسران کا سبب ہے، یعنی خسارہ اٹھانے کا سبب ہے۔ حضرت عارف باللہ سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی اپنی مشہور کتاب شواہد النبوہ میں نقل کرتے ہیں، تین افراد یمن کے سفر پر نکلے، ان میں سے ایک کوفی یعنی کوفے کے رہنے والا تھا، جو کوفے کے رہنے والا تھا، جو شخصین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گستاخ تھا۔ اسے سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ جب یہ تینوں یمن کے قریب پہنچے تو ایک جگہ قیام کیا اور سو گئے۔ جب کوچ کا وقت آیا تو ان میں سے اٹھ کر دونوں نے اور پھر اس گستاخ کوفی کو جگایا۔ وہ اٹھ کر کہنے لگا، افسوس میں تم سے اس منزل میں پیچھے رہ گیا ہوں، تم نے مجھے عین اس وقت جگایا جب شہنشاہ عرب و عجم محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہو کر ارشاد فرما رہے تھے، اے فاسق، اللہ عز و جل فاسق کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اسی سفر میں تیری شکل بدل جائے گی۔ جب وہ گستاخ وضو کے لیے بیٹھا تو اس کے پاؤں کی انگلیاں مسخ ہونا یعنی کالی ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے دونوں پاؤں بندر کے پاؤں کی مشابہ ہو گئے، پھر گھٹنوں تک بندر کی طرح ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا سارا بدن بندر کی طرح بن گیا۔ اس کے رفقا نے اس بندر نما گستاخ کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھ دیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ غروب آفتاب کے وقت وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کچھ بندر جمع تھے۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو مضطرب یعنی بے تاب اور بے قرار ہو کر رسی چھڑائی اور ان میں جا ملا۔ پھر سبھی بندر ان دونوں کے قریب آئے تو یہ خائف یعنی خوف زدہ ہو کر یہ دونوں خوف زدہ ہو گئے، مگر انہوں نے ان کو کوئی اذیت نہ دی۔ وہ بندر نما گستاخ ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں دیکھ کر رونے لگا، آنسو بہانے لگا۔ ایک گھنٹے کے بعد جب بندر واپس گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ ہم ان کی یاد میں دھومیں مچائیں گے قیامت تک، ہم ان کی یاد میں دھومیں مچائیں گے قیامت تک۔ پڑے ہو جائیں جل کر خاک سب اعدائے عثمانی، پڑے ہو جائیں جل کر خاک سب اعدائے عثمانی۔ شخصین کریمین کا گستاخ بندر بن گیا۔ کسی کو اس طرح دنیا میں بھی سزا دے کر لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ڈرے، گناہوں اور گستاخیوں سے باز آئے۔ اللہ ہم کو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اہل بیت سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں
کہ جو بھی صحابہ کرام کی محبتوں سے ٹکراتے ہیں، ان سے بغض و عناد رکھتے ہیں، کبھی کبھی اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے، اور ایسی سزا دیتا ہے کہ ان کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ لرزتے رہنا چاہیے۔ آئیے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کی 14 مدنی پھول سماعت کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کا بوقت ملاقات دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا، یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجئے، یہ سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ساتھ میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، رخصت ہوتے وقت بھی۔ مکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، کہ جو زیادہ دل کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف پڑھیے، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ یہ دعا بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو ہمیں چاہیے اس عمل کو اپنائیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ مسلمان کو سلام کرنے، ہاتھ ملانے، بلکہ محبت کے ساتھ اس کا دیدار کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ آج کل بعض لوگ دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملاتے ہیں، بلکہ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا یہ مکروہ ہے۔ ہاتھ ملانے کے بعد اپنا ہی ہاتھ چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی اس غلط عادت کو چھوڑیں۔ ہاں، اگر کسی بزرگ سے ہاتھ ملانے کے بعد حصول برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو کراہت نہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی سے مصافحہ کیا پھر برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں، جبکہ جس سے ہاتھ ملائے وہ ان ہستیوں میں سے ہو جن سے برکت حاصل کی جاتی۔ اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے یا کسی بھی مرد سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اسے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے بھی شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ یا کوئی چیز بھی حائل نہیں ہونی چاہیے، دونوں ہتھیلیاں خالی ہو اور ہتھیلی سے ہتھیلی یہ ملنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب۔